سوال ہے کہ انصاف کیا ہوتا ہے اور ہمارے ملک میں انصاف کی جو صورت حال ہے وہ کیا ہے. تو میرے خیال میں اگر انصاف کی بات کریں تو کوئی بھی انسان، صرف عدالتیں نہیں، ادارے نہیں، کوئی بھی انسان کسی بھی چیز کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا. بہت کم انسان ہے جو انصاف جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس کی مثال میں ایک دوں گا، ترازو، میزان. اسلام نے بھی ہمیں بتائی، میزان، ترازو، اس کے دو پلڑے ہوتے ہیں، درمیان میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے. اگر وہ بیلنس ہوں تو وہ انصاف ہے. لینے والا بھی پلڑا اور دینے والا. اس کی مثال میں کچھ تجارت کے کسی ایک مثال سے دوں گا. اگر آپ نے کوئی 1 کلو چیز لینی ہے، 1 کلو کا باٹ رکھیں، 1 کلو چیز رکھیں تو بیلنس آ جائے تو وہ کیا ہے؟ انصاف ہے. اگر دینے والا پلڑا 1 کلو نہیں، آپ نے 1 کلو سے تھوڑی سی چیز اس میں زیادہ ڈال دی، باٹ 1 کلو ہے تو وہ بھاری ہو جائے گا، تو یہ انصاف سے اوپر چلا جائے گا، اس میں ہو جائے گا احسان. یہ آپ نے احسان کیا. اور اگر آپ کا باٹ 1 کلو کا ہے اور 1 کلو چیز نہیں ہے، اس سے تھوڑی آپ نے بچا لی، کہ تھوڑی تھوڑی بچا کے آپ وہ کر رہے ہیں، اور وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ اوپر ہو جائے گی. باٹ جو 1 کلو کا ہوگا وہ نیچے ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ظلم کیا. تو ہمیں اس ٹرمینالوجی کو سمجھنا چاہیے کہ کیا ہم ظالم ہیں، یا ہم کیا احسان کرتے ہیں، یا ہم انصاف کرتے ہیں. تو اپنے اگر گہرے بان میں ہم جھانکیں گے تو ہمیں بہت واضح طور پہ پتہ چلے گا کہ او مائی گاڈ، ہم تو ہر چیز میں ظلم کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں فلاں نے ظلم کیا، فلاں نے ظلم کیا. ہم 8 گھنٹے کے ملازم ہیں، ہم 7 گھنٹے ہیں اور نکل جاتے ہیں، 7 گھنٹے جاب کر کے نکل جاتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ذمہ داری کم انجام دیتے ہیں، تو ہم ظلم کرتے ہیں. 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، آپ 9 گھنٹے کرتے ہیں، ہم احسان کرتے ہیں. 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 8 ہی گھنٹے کرتے ہیں، اور جو ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. انصاف ہے. تو میرے خیال میں انصاف ہی اگر ہم پورا کر لیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. اور اصل میں اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ فلاں چیز کا خیال کریں. اگر آپ ان چیز کا خیال نہیں کر سکتے، تھوڑی سی بھی غفلت کریں گے تو آپ ناانصافی میں آ جائیں گے، آپ ظالم لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا شروع ہو جائے گا. سروسز کی بات کر رہا ہوں، چاہے ٹیچر ہے، پڑھانا ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو ٹھیک کرنا ہے، ان کو بہتر کرنا ہے. تو ان کے اندر موٹیویشنل ٹاک، ان کے اندر اسپرٹ ایڈ کرنا ہے، ان کو نئی آنے والے دور کے لیے تیار کرنا ہے، ملک کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے ہیلپر بنانا. اگر وہ آپ کر سکیں گے تو میرے خیال میں آپ انصاف کریں گے. لیکن اگر آپ آتے ہیں، چھوڑو یار میں پڑھا رہا ہوں، سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ بتایا میں نے، کرنا آپ کا کام ہے، نہیں پڑھ کے آتے میں کیا کروں، تو اگر اس میں ذرا سی غفلت ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے آنے والی جو بھی آمدن ہوگی وہ ہمارے بلڈ میں بھی اور ہمارے بچوں کے بلڈ میں بھی شامل ہو جائے گی. اور جب وہ اس میں شامل ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم انہیں کہیں گے کہ یہ انصاف پسند کیوں نہیں ہے، یہ لوگوں کے ساتھ ظلم کیوں کرتا ہے، یہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیوں کر دیا، اپنی اولاد ہے اپنے گلے پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا جو وجہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز میں انصاف نہیں کرتے. تو انصاف کی ایک بہت یہ بیسٹ مثال ہے، اور اس میں تینوں چیزیں واضح ہو رہی ہیں. اور فلاں نے، میں نے جی احسان کیا، بھئی آپ کا کام نہیں بنتا آپ اسے. تو جتنی بھی دنیا میں لوگوں نے ترقی کی ہے وہ ضرورت سے زیادہ کام کرتے ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ انصاف میں احسان کے لیول پہ رہنا چاہیے. انسان کو کم نہیں ہونا چاہیے، ظالموں میں شمار نہ ہو. انصاف میں بھی اکثر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو کوئی چیز زیادہ ڈال دیتے ہیں، چلو یار میری طرف ادھر سے جائے، میں کسی اس میں پکڑا رہا ہوں. تو وہ صرف لینے دینے کے معاملات میں نہیں ہے، تجارت کے معاملات میں صرف جو ہے وہ چیزیں لینے دینے کے معاملات میں یہ احادیث اور قرآنی آیات نہیں آئی ہیں. یہ ہمارے رویوں میں بھی ہیں، ہماری ذمہ داریوں میں بھی ہیں. میری ذمہ داری یہ ہے، میں نہیں کرتا، میں 5 منٹ لیٹ آتا ہوں، 5 منٹ لیٹ جلدی لکھتا ہوں. اور میں 10 بجے آتا ہوں، میں لکھتا ہوں میں 9 بجے آفس آیا ہوں. میں 2 بجے آتا ہوں، نکلتا ہوں، میں لکھتا ہوں میں 4 بجے گیا ہوں. تو یہ ساری کیا ہیں؟ یہ انصاف میں نہیں آتا، یہ ظلم میں آتا ہے. مجھے تنخواہ ملتی ہے 30,000، 50,000، 60,000، 1 لاکھ روپے. تو 1 لاکھ کے جو کام ہیں مجھے بتائے گئے ہیں، میری جاب میں شامل ہیں، کیا وہ میں پورا کرتا ہوں؟ اگر میں پورے نہیں کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ناانصافی کرتا ہوں. ناانصافی نہیں، ظلم کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے اگر اس ایگزامپل کو مثال لے لیں، اپنے گھر میں لے لیں. خواتین ہیں جو بیوی ہے، اگر کسی شوہر ہیں، میاں بیوی ہیں، تو وہ اپنے کام پوری نہیں کرتی ہیں، اس کے بچے کی صحیح پرورش نہیں کرتی ہیں، اور مرد کا کام ہے اسے گھر لا کے حق حلال رزق دیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں. عورت کا کام ہے اس کی تربیت کرے، اس کی تمام چیزوں کا خیال کرے، اور جو اس کا بنتا ہے اگر وہ وہاں کر پاتی ہے
تو انصاف ہوگا، اور اگر زیادہ کرتی ہے تو اس کا احسان ہوگا، اگر وہ اس سے نہیں کرتی، کم ہے، تو وہ ظلم ہوگا. سیم ایز ہم جو اسٹوڈنٹس لوگ ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو پڑھنے کا حق ہے. اسٹوڈنٹ کا کیا مطلب ہے؟ طالب علم، علم سیکھنا، اس کی جستجو، اس کے لیے کوشش کرنا، سیکھنا، ہر وقت سیکھتے رہنا، سیکھنے کا. تو اگر ہم سیکھتے نہیں ہیں، وہ جو ایسا طالب علم جو سیکھتا ہی نہیں ہے، اس کی جستجو نہیں ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہی نہیں ہے، اور کم سیکھتا ہے، اسے سیکھنا زیادہ چاہیے، وہ سیکھتا کم ہے، تو میرے خیال میں وہ ظلم کر رہا ہے، اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے ساتھ انصافی نہیں کر رہا، انصاف نہیں کر رہا. اور اگر وہ اپنے ساتھ احسان کرے گا اور سیکھنے کی زیادہ کوشش کرے گا، کل اس کو کام آئے گا. نہ صرف اس کو کام آئے گا، پر یہ پوری جو عبد ہیں، جو لوگ ہیں، انسانیت ہے، انسان ہے، تمام انسانوں کے وہ کام آئے گا، اور ان کو اس کا فائدہ ہوگا. تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ انصاف کرنے کی ہدایت عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہم نے اب خود سوچنا ہے. اور میری یہ بات جو میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے، اس کو، ہر چیز کو، اپنے ہر کام کو اس میں آپ ترازو میں رکھ کے سوچیں کہ آپ کہاں پہ ہیں. آپ بیلنس میں ہیں تو شکر ادا کریں، احسان میں ہیں اور ذرا شکر ادا کریں. اور اگر آپ کا باٹ اوپر ہے اور لینے والا آپ کا زیادہ ہے اور دینے والا کم ہے، تو اس چیز سے بچیں، کیونکہ ظلم جو ہے وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوگا اور نہ آخرت میں ہوگا، اور اس کی بہت بڑی سزا ہے.